نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی یہ 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والی انسان کی 7 نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور ایسا انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت پا لیتا ہے، عذاب قبر اور عذاب عشر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور احادیث میں ان صورتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور پھر ان کے حیرت انگیز نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ ناظرین، یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے کہ جن کی تلاوت اور ان کے اوراد و وظائف کر کے انسان نہ صرف اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، بلکہ قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنے فوت شدگان یعنی اپنے مرحوم والدین کی بخشش اور مغفرت کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف اور اذکار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائی ہیں، جو کہ اسی کلام پاک یعنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، جس کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا جان پائے اور اسی کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس اہم ترین بیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن پاک کی 5 ایسی خوبصورت صورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، جن کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ثواب کے علاوہ ان کے ایسے فائدے بھی ہیں جو کہ احادیث کی روشنی میں بے مثال ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، انسان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی تمام تنگیاں، پریشانیاں اور مشکلات ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے جاتی رہتی ہیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے مال و دولت کی ایسی ریل پیل ہو جاتی ہے کہ اس مال و دولت کے اثرات سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتا ہوں۔ بے شک قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح ہی غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ویسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات آپ سے خوش ہو، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو
تو قرآن پاک کی 5 سورتوں کا خاص وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ نے لازمی کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ان 5 سورتوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق مال و دولت کی ریل پیل چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ اس سارے وظائف کا سردار ہے۔ اس کو شروع کرنے سے انشاءاللہ آپ پر بہت جلد اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے سے زندگی میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش اور رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو نظر بد لگا رکھی ہے جس کے سبب آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ خوشیوں سے روشن اور منور ہو جائے گی۔ آپ کے جو بھی دیرینہ مقاصد ہیں یا جو بھی آپ کی پرانی سے پرانی حاجات ہیں، وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے انجام نہیں ہو پاتا، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہو رہا، یا پھر آپ کسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی، تو آپ ہر طرح کی مایوسی ختم کر دیجئے، کیونکہ آج کے اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مایوسی خوشحالی میں اور ہر ناکامی انشاءاللہ کامیابی میں بدل جائے گی۔ آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد اور حسد، جادو ٹونا وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ فوری دور ہو جائے گا۔ آپ نے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کرنا صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو 5 سورتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی مستند اور تجربے کار طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے جسم کے اندر موجود تمام مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی ادویات کا مرکب بنا کے دیتا ہے کہ جس سے جسم کے اندر موجود تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں مریض اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب اور تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان 5 سورتوں کا وظیفہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں انسان کو درپیش تمام معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تمام معاملات کا علاج پیش کیا گیا ہے، تاکہ بیماری کی جو بھی نوعیت ہو وہ ان 5 سورتوں کے مرکب سے فوری طور پر مسائل کے حل کی جانب گامزن ہو جائے، اور یوں اس وظیفے کو کرنے والا انسان انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، تنگی، رکاوٹ، حسد، جادو ٹونا، نظر بد، فتنہ و وبال، مصائب و علم، بیماری اور ہر طرح کی گناہوں کی معصیت سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے لین دین میں اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات وہ پاک ہستی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا۔ تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف ہے۔ پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا صحیح علم اس کے پاس موجود ہے۔ وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے۔ کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس کو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی سب معلوم ہے۔ کسی اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولے یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو باہر نکلتے ہوئے اور اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں مچلنے والے خون کی آواز سنتا ہے،
پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر محسوس کر لینا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی اس عظیم کائنات میں کہ جس کا ہم ایک بہت ہی معمولی سا قطرہ ہے، تو ہمیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے عبادت، اور اس کے علاوہ انسان کا کوئی اور مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل اور ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا، نہ ہی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا کہ جس کو سر انجام دینے کے لیے انسان کی تخلیق ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد اللہ کی عظمت، بڑائی اور شان کو جاننا، سمجھنا اور اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت انجام دینا ہے۔ اس خدائے سبوع و قدوس نے انسان سے صرف اپنی عبادت طلب فرمائی ہے، اس لیے ہر صبح ہر شام اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کا امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کے دوست اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بار اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، ایک بار اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد تو بنا کر دیکھیے۔ پوری دنیا آپ کے تابع نہ ہو جائے تو پھر کہیے گا۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اور اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، لہٰذا ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا اور خوشی مطلوب و مقصود ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جان لیجئے کہ اسلام نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ دل سے اس کا شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کے بجائے احترام کسی دوسرے کا کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام اور اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالی بے حد ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی خالق و مالک کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اظہار کرے اور اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، لہٰذا اللہ رب العزت کی ہر عطا کی ہوئی نعمت پر شکر الحمدللہ کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا عملی طور پر استعمال کرنا اور استعمال کرنے کے بعد اظہار کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ سماعت فرمائیے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی حسن و جمال کا شاہکار ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اور صاف ستھرا نیا لباس نہیں پہننا چاہیے بلکہ فقیروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو یہ حدیث ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی بے حد خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں دے رکھی ہوں اور ہم انہیں استعمال نہ کریں تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے خاص الخاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔
آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی 5 صورتوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا اور انتہائی خوشگوار اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہوں گے اور آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، علماء کرام، اکابرین امت اور بزرگان دین کی شب و روز کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کی 5 ایسی صورتیں بتا رہا ہوں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں درپیش تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ان میں سب سے پہلی صورت سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے پوری رات اور پورے دن میں اگر خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی ہر طرح کی عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کی قبر میں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں ایسے شخص کی قبر میں کھول کر اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع و عریض فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت کے لیے ضد کرتی ہے، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری پوری زندگی کا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی زندگی میں جنت کا حصول ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوسری صورت جو آج کے اس وظیفے میں شامل کی گئی ہے وہ سورۃ الکہف ہے۔ اللہ کی روشنی یعنی نور، اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں۔ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ آیات اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ یعنی الحمدللہ سورۃ الکہف ایسی بابرکت اور طاقتور صورت ہے کہ اس کی تلاوت ہفتے میں صرف ایک دن یعنی جمعے کے دن کرنے سے ہی انسان ہر طرح کے دنیاوی فتنوں سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ جائے تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ تیسری صورت دراصل ایک صورت نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک خاص آیت ہے جسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری رات ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت میں رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ناظرین سورۃ الاخلاص ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے ہی 1/3 قرآن یعنی قرآن کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پاتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ الاخلاص جو کہ خالص اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بھی نہایت بلند ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، 5ویں صورت سورۃ الواقعہ ہے کہ جس گھر میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہو اس گھر سے ہر طرح کی غربت اور تنگ دستی دور فرما دی جاتی ہے، اور جو کوئی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس شخص کو غربت اور تنگ دستی کی آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حصول دولت اور رزق کی فراوانی کے لیے ہر روز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ ان صورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والے کی زندگی دن بدن بہتر اور آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو لوگ ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا مظاہرہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں خود بخود کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگی، موت اور آخرت کو سنوار لیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں
قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔